بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المبارک کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس کا درمیان یعنی درمیان والے 10 دن جو ہے وہ بخشش کے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں غلاموں کو ترغیب دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اس مہینے کے اندر جو بندہ بھی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اور اس کا روزہ کھلوائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ثواب ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا اور افطاری کرائے گا تو اللہ رب العالمین میرے حوض کوثر سے اس کو پانی عطا فرمائے گا اور پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ خطبے کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے ایک درس ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ اپنے غلام اپنے صحابہ کو بتائی ہیں، اور صحابہ کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں روزے داروں کو افطاری کا سلسلہ کروانا چاہیے، ان کو روزے کھلوانے چاہیے جتنی بھی بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جو بندہ اس میں نفل ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اس مہینے کی بہت ساری برکات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے، اور طاق راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، یعنی بہت زیادہ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں 5 چیزیں خاص طور پر میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک میں 5 چیزیں خاص طور پر میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ میری امت کا جو روزے دار ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، دعائے بخشش کرتی ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ روزے دار کے لیے ہر روز جنت جو ہے وہ آراستہ کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جنت سے کہتا ہے کہ ان قریب یہ بندہ دنیا کی مشقتوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پا کے تیری طرف آنے والا ہے۔ تو ہر روز روزے دار کے لیے جنت کو جو ہے وہ آراستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 5، فرمایا جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام روزے داروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی اس رمضان المبارک کے اندر مخصوص ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے، اس کا بھی احادیث پاک میں ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر
کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے. ویسے بھی آپ عبادت کرتے تھے لیکن اس مہینے میں عبادت کی کثرت فرماتے تھے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے کا جو ہے شروعات سحری سے فرماتے اور روزے کا اختتام جو ہے وہ افطاری پر فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں حضور کی سنت سمجھتے ہوئے سحری بھی کرنی چاہیے اور افطاری بھی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے قیام فرماتے، کثرت سے آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے، کثرت سے جو ہے وہ سجدے کرتے، قیام فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے، اور آپ کثرت کے ساتھ سخاوت فرماتے اور بہت زیادہ آپ عطا فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ جب آپ کی زندگی مبارک کا آخری سال تھا تو اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. تو جس کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو اور وقت ہو یا وقت نکالے تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا حضور کی سنت سمجھتے ہوئے اعتکاف بھی کرے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں قرآن بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور حضرت سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کا دور فرماتے تھے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبریل کو سناتے اور جبریل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. تو کثرت کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، کثرت کے ساتھ عبادات کریں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اور جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے ساتھ آپ پیار محبت اور شفقت سے پیش ہیں، اور اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو پھر آپ اللہ کی راہ میں اس مہینے میں ضرور خرچ کریں. 4 چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ 4 چیزوں کا اور کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ چیزیں آپ کثرت سے کریں. ان میں سے حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہے. وہ 2 چیزیں جن سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں اس مہینے کے اندر تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا. اور دوسری چیز اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نہ گزارا ہے نہ چارہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور وہ کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ 4 چیزیں بھی آپ نے خاص طور پہ ان کا اہتمام کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور جنت اللہ سے مانگنی ہے، اور دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اب میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے مسلمان ہوتے ہیں، دکاندار ہیں یا ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والے ہیں یا بیکریز پہ کوئی چیزیں بیچنے والے ہیں یا کپڑے کی شاپ وغیرہ جن کی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ 20 روپے کی کر دیتے ہیں، اور جو 20 کی ہوتی ہے وہ 50 کی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ زیادتی ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ یہ تو رحمت برکت اور بخشش، اور یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں. تو اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ تنگیاں. تو جو بندہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق کو اور کشادہ فرما دے گا. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ یہ مہینے کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور فضیلتیں کیا ہیں، تو فرمایا پھر وہ یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.